السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اس کمرے میں مجھے بند جانے کتنا وقت گزر گیا تھا، مگر وہاں پر اندھیرے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ زخموں سے چور میں کسی کو بھی اپنی مدد کے لیے نہیں بلا سکتی تھی، کیونکہ وہاں کوئی میری مدد کرنے والا نہیں تھا۔ جیسے ہی رات ہوتی تو کھانا کھاتے ہی میرا سر چکرانے لگتا اور میں بے ہوش ہو جاتی، مگر مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہاں کوئی موجود ہے، مگر وہ کون تھا اور کس لیے آتا تھا یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی۔ میرا نام ماریا ہے اور میرا تعلق گوجرانوالہ سے ہے۔ میں 6 سال کی تھی جب میری اماں کا انتقال ہو گیا۔ جب تک میری اماں زندہ رہی تھی تو میرے ابا نے کبھی بھی انہیں سکون سے اس گھر میں رہنے نہیں دیا تھا۔ میں اس وقت چھوٹی تھی لیکن اس بات کو جانتی تھی کہ میرے ابا ہر وقت میری ماں سے لڑتے جھگڑتے رہتے اور کسی نہ کسی بات پر انہیں باتیں سناتے۔ اس کے ساتھ ہی میرے ابا میری اماں کو مارتے ہوتے تھے، جس طرح سے میرے ابا میری اماں کو مارتے تھے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی اور اس کے بعد میری اماں مجھے اپنے ساتھ لگا کر چپ کرواتی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنی اماں کے چہرے پر زخموں کے نشان دیکھے ہوئے تھے، لیکن کبھی یہ نہیں سمجھ پائی تھی کہ میرے ابا کا یہ رویہ ان کے ساتھ اس طرح کا کیوں تھا۔ میری دادی بھی اس معاملے میں کچھ نہ کہتی اور خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہتی۔ آخر کار میری اماں کی ظلم و ستم سے جان چھوٹ ہی گئی تھی اور میری اماں ہمیشہ کے لیے اس گھر کو اور ہم لوگوں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اماں کے انتقال کے بعد میرے ابا کا بالکل ایسے تھے جیسے انہیں اماں کے جانے کا کوئی دکھ اور افسوس ہی نہ ہو، بلکہ وہ تو جیسے اسی انتظار میں تھے کہ میری اماں ان کی زندگی سے نکلے اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ اور سوچ سکیں۔ اماں کے مرنے پر بھی انہیں اس بات کا بالکل بھی افسوس نہیں تھا کہ انہوں نے ان کی زندگی میں ان کے ساتھ کبھی بھی اچھا رویہ نہیں رکھا تھا، بلکہ میرے ابا بہت خوش تھے اور میری اماں کا 40واں مئی نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے دوسری شادی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ دادی نے بھی کچھ نہ کہا۔ ویسے بھی میرے ابا کی گھر میں چلتی تھی۔ میرے ابا ایک ہی بھائی تھے اور ان کی 2 بہنیں تھیں۔ دونوں بہنوں کی شادیاں ہو گئی تھیں اور وہ اپنے گھروں میں تھی۔ میری اماں ابا کی شادی کے 1 سال بعد ہی میرے دادا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اماں سے مجھے پتا چلا تھا کہ میرے دادا بہت اچھے اور نیک انسان تھے۔ اگر وہ زندہ رہتے تو شاید میری اماں کی زندگی ویسی نہ ہوتی جیسی ہو گئی تھی، لیکن جانے والوں کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، ہم انہیں روک نہیں سکتے اور نہ ہی قسمت کے لکھے کو بدل سکتے ہیں۔ میری اماں نے بھی اسے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا اور جیسے تیسے کر کے اپنی زندگی کے دن پورے کر لیے۔ اماں کے انتقال کے بعد میرے ابا نے دوسری شادی کا ارادہ کر لیا اور ایک عورت سے نکاح کر کے اسے گھر لے آئے۔ جب اسے گھر لے کر آئے تو پتا چلا تھا کہ اس عورت کی پہلے شادی ہو چکی تھی اور اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا تھا اور ابا اس سے شادی کر کے اسے گھر لے آئے اور خوشی خوشی انہوں نے اس کے بیٹے کو بھی قبول کر لیا۔ میری دادی میرے ابا کی اس شادی سے خوش نہیں تھی، یا پھر یہ کہا جائے کہ جس عورت سے ابا نے دوسری شادی کی تھی، اس عورت سے میرے ابا کی دوسری شادی پر وہ خوش نہیں تھی۔ اسی لیے دادی نے اگلے ہی دن گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ ہمارا گھر چھوڑ کر میری پھپھو کے گھر چلی گئی۔ ابا کو اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں تو حیران تھی کہ میرے ابا جو اپنی ماں کے اتنے فرما بردار تھے اور ان کے کہنے پر اکثر میری ماں کو ڈانٹ بھی دیتے تھے، آج انہوں نے اس گھر سے جانے دیا، وہ بھی اس عورت کی خاطر۔ اس وقت میں چھوٹی تھی، اس لیے مجھے زیادہ پتا نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی تو ساری باتیں مجھے خود بخود سمجھ آنے لگی۔ جس عورت سے میرے ابا نے دوسری شادی کی تھی، میرے ابا شادی سے پہلے ہی اس سے محبت کرتے تھے اور اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ عورت ہمارے خاندان کی نہیں تھی۔ اسی لیے میرے دادا نے اس رشتے سے انکار کر دیا اور میرے ابا سے کہا کہ ان کی شادی وہیں ہوگی جہاں وہ چاہیں گے۔ میرے ابا نے انکار کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میرے دادا کے آگے کسی کی نہیں چلتی تھی۔ میرے دادا نے انہیں صاف کہہ دیا
کہ اگر میرے ابا نے ان کی پسند سے اور ان کی مرضی سے شادی نہ کی تو وہ یہ گھر اپنی دونوں بیٹیوں میں بانٹ دیں گے اور میرے ابا کو کچھ نہیں ملے گا۔ اسی گھر کو حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے مجبوری میں میری ماں سے شادی کی تھی، اور اسی بات کا بدلہ شاید وہ میری ماں سے لیتے رہے تھے، کیونکہ وہ ان کی پسند نہیں تھی اور زبردستی ان کی شادی کروائی گئی تھی۔ میری اماں کا اس میں کچھ قصور نہیں تھا، لیکن ابا نے انہیں ساری زندگی اس بات کی سزا دی تھی، اور جب میری اماں اس دنیا سے چلی گئی اور میرے دادا بھی اب بیچ میں رکاوٹ نہیں تھے، تو اس لیے انہوں نے اسی عورت سے دوبارہ نکاح کر لیا جس سے وہ پہلے محبت کرتے تھے۔ اس عورت کی شادی بھی کسی اور سے ہو گئی تھی، لیکن اس نے بھی اپنے شوہر کو میرے ابا کی خاطر چھوڑ دیا، اور اس طرح سے ان دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ حاصل کر ہی لیا۔ لیکن اس کے بیچ میں انہوں نے کتنے لوگوں کو اذیت اور تکلیف دی تھی، یہ دونوں میں سے کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ میری دادی اسی بات کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلی گئی، کیونکہ میرے دادا نے میرے ابا کو اس عورت سے شادی کرنے سے منع کیا تھا، لیکن میرے ابا نے پھر بھی اپنے مرحوم باپ کی بات کا مان نہ رکھا اور اس عورت سے شادی کر لی۔ دادی تو یہاں سے چلی گئی، لیکن مجھے اس جہنم میں چھوڑ گئی۔ میری ستیلی ماں نے مجھ پر بچپن سے ہی ظلم ڈھانے شروع کر دی۔ ایک تو انہیں اس بات کا غصہ تھا کہ میں ان کی سوتن کی بیٹی ہوں، اور سوتن بھی وہ کہ جس کی وجہ سے پہلے ان کی شادی میرے ابا سے ہو نہیں پائی تھی۔ ابا کو تو مجھ سے کوئی محبت تھی نہیں، وہ تو جس طرح میری ماں کو ایک بوجھ سمجھتے تھے، اسی طرح سے میرا وجود بھی ان کے لیے ایک بوجھ سے کم نہیں تھا، اور میری ستیلی ماں نے تو مزید آ کر انہیں میرے خلاف کر دیا۔ وہ مجبوری میں مجھے اس گھر میں برداشت کر رہے تھے، کیونکہ میں ان کی اولاد تھی اور وہ مجھے اس گھر سے نکال نہیں سکتے تھے۔ میری ماں نے چھوٹی عمر میں ہی مجھے کام پر لگا دیا۔ میں گھر کے سارے کام کاج سنبھالتی تھی، لیکن پھر بھی میری ستیلی ماں مجھ پر ڈھیروں ظلم و ستم کرتی، مجھے مارتی پیٹتی اور یہاں تک کہ مجھے کھانا بھی نہ دیتی۔ جہاں تک ممکن ہوتا وہ مجھ سے بدلہ لینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی اور مجھے تکلیف پہنچانے سے بالکل پیچھے نہ ہٹتی۔ جبکہ اس کا جو بیٹا جسے وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، میرا ستیلا بھائی، وہ اپنی ماں سے بالکل الگ تھا۔ اس نے کبھی بھی مجھے اپنی ستیلی بہن نہیں سمجھا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ ہی مجھ سے ہمدردی دکھاتا اور اپنی ماں سے چھپ چھپ کر گھر کے کام کاج میں میری تھوڑی بہت مدد بھی کر دیتا۔ میں نے بھی کبھی اسے اپنا ستیلا بھائی نہیں سمجھا تھا اور اپنے سگے بھائیوں کی طرح ہی سمجھتی تھی اور اس کا بہت احترام بھی کرتی تھی۔ اس گھر میں ایک وہی شخص تھا جسے میری تھوڑی بہت فکر تھی، ورنہ تو میرے ابا سے لے کر میری ستیلی ماں اور ان کے دوسرے بچوں تک کسی میں بھی ذرا بھی ہمدردی نہیں تھی۔ میری ستیلی ماں کے 2 بچے اور بھی تھے، ایک ان کی بیٹی اور ایک ان کا بیٹا، جن سے وہ اتنی ہی محبت کرتی تھی جتنی کہ اپنے سب سے بڑے بیٹے سے کرتی تھی، جسے وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ میرے ابا نے تو ان کے بیٹے کو قبول کر لیا تھا، لیکن میری ستیلی ماں نے میرے ابا کی بیٹی کو یعنی کہ مجھے قبول نہیں کیا تھا۔ وقت اسی طرح سے گزرتا گیا اور میری ستیلی ماں کے ظلم و ستم اسی طرح سے جاری رہے اور میں خاموشی سے یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ دادی نے تو پھپھو کے گھر جا کر ایسا ڈیرا جمایا کہ وہ تو پلٹ کر آئی ہی نہیں۔ کبھی کبھار ملنے کے لیے آ جاتی، اور جب وہ میرے حالات دیکھتی تو انہیں بہت دکھ ہوتا۔ بہت مرتبہ انہوں نے مجھے لے جانے کی کوشش بھی کی، لیکن میری ستیلی ماں مجھے اس گھر سے بھیجنے کے لیے تیار بھی نہیں تھی، کیونکہ اگر میں یہاں سے چلی جاتی تو ایک مفت کی نکرانی ان کے ہاتھ سے چلی جاتی۔ وہ میری دادی کو کسی نہ کسی بات سے ٹال دیتی، یہ کہتی کہ میں اس گھر میں بہت خوش ہوں، جبکہ دادی جانتی تھی کہ یہاں پر میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے میری پھپھو کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیں، کم از کم اس جہنم سے تو میری جان چھوٹ جائے گی۔ میری بڑی پھپھو بہت ہی نیک اور اچھی خاتون تھی، انہوں نے ہمیشہ مجھ سے اور میری ماں سے ہمدردی کی تھی اور جہاں تک ممکن ہوا تھا ہماری مدد کرنے کی بھی کوشش کرتی۔ میرے ابا کو بہت سمجھاتی تھی کہ وہ اس طرح سے کسی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، لیکن ابا ان کی کوئی بات نہ سمجھتے اور انہیں بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ ان کے معاملات سے دور رہیں۔
آہستہ آہستہ انہوں نے بھی ہمارے گھر کے معاملات میں بولنا بالکل چھوڑ دیا۔ دادی کے کہنے پر انہوں نے میرے ابا سے میرے رشتے کی بات کی۔ اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے میرا رشتہ مانگ لیا تھا، اور میرے ابا کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ان کا بیٹا پڑھا لکھا اور ایک قابل انسان تھا، جبکہ میری سوتیلی ماں نے تو کبھی مجھے اسکول کی شکل بھی دیکھنے نہیں دی تھی۔ لیکن پھر بھی میری پھپھو نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ لے لیا۔ اب میں یہ سوچ کر مطمئن تھی کہ چلو آگے کی زندگی سکون سے گزر جائے گی، بس کچھ سالوں کی تنگی ہے، اس کے بعد میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میری عمر 16 سال تھی۔ پھپھو کا ارادہ تھا کہ جیسے ہی میں 18 سال کی ہوں گی تو وہ اپنے بیٹے سے میرا نکاح کر کے مجھے یہاں سے لے جائیں گی، اور یہ میری دادی کی ہی مہربانی تھی جس پر میں ان کی شکر گزار تھی۔ میری سوتیلی ماں کو اس بات پر بالکل بھی خوشی نہیں تھی، بلکہ انہیں یہی غم اندر ہی اندر کہیں کھائے جا رہا تھا کہ میری پھپھو نے ان کی پڑھی لکھی بیٹی کو چھوڑ کر میرا رشتہ کیوں مانگا۔ میرے ابا کو دن رات یہی کہتی کہ میرے ابا اپنی بہن سے بات کریں اور یہ کہیں کہ اپنے بیٹے کے لیے وہ میرا نہیں بلکہ ان کی دوسری بیٹی کا رشتہ لے لیں۔ لیکن ابا جانے ان کے دل میں بھی ایسا کیا آیا کہ انہوں نے میری سوتیلی ماں کی یہ بات نہ مانی۔ وہ میری سوتیلی ماں کی ہر بات مانتے تھے، لیکن اس بات پر انہوں نے بھی میری سوتیلی ماں کی بات کو نظر انداز کر دی۔ انہوں نے بہت کوششیں کی تھی، یہاں تک کہ میری پھپھو گھر آتی تو ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتی، یہاں تک کہ اپنی بیٹی کی بہت تعریفیں کرتی اور میری برائیاں۔ ان کی یہی کوشش تھی کہ پھپھو اس رشتے سے انکار کر دے اور اس رشتے کو ختم کر کے ان کی بیٹی کو اپنی بہو بنانے کا سوچے۔ لیکن پھپھو ساری حقیقت جانتی تھی، اسی لیے خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہتی، مجھ سے ملتی اور گھر چلی جاتی۔ میں بھی اس گھر میں رہتے ہوئے بس اپنا وقت پورا کر رہی تھی، اسی انتظار میں تھی کہ جلد از جلد یہ 2 سال گزر جائیں اور میں رخصت ہو کر اپنی پھپھو کے گھر چلی جاؤں۔ میرا سوتیلا بھائی اپنی ماں سے اور اپنے باقی بہن بھائیوں سے چھپ کر میری مدد کر دیتا تھا، جبکہ میری سوتیلی بہن، وہ بھی میری سوتیلی ماں کی ہی طرح تھی، سارا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی، مجھ پر حکم چلاتی اور ذرا ذرا سی بات پر میری بے عزتی کرتی۔ چھوٹی تھی لیکن پھر بھی مجھے کچھ نہ سمجھتی تھی، اور یہ سب کچھ اس کی ماں کی دی ہوئی شے ہی تھی کہ اس کا رویہ میرے ساتھ اس قدر خراب تھا۔ یہاں تک کہ ابا بھی ان دونوں کو کچھ نہ کہتے، میرے ساتھ جو بھی کرتی ابا خاموشی سے سب کچھ دیکھتے رہتے۔ ایک دن اسی طرح سے میں گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی جب میرا بھائی آیا اور اس نے مجھے چائے بنانے کا کہا۔ میرے بھائی کا ایک دوست جو اکثر ہمارے گھر آتا رہتا تھا، اور میں اکثر بھائی کے کہنے پر چائے بنا کر انہیں دینے جاتی، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ لڑکا چھپ چھپ کر مجھے دیکھتا ہے، لیکن کبھی بھی اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ میں ڈرتی تھی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا، اگر میرے سوتیلے بھائی کو اس بات کا علم ہو گیا تو وہ مجھے غلط سمجھے گا، اسے لگے گا کہ شاید میں نے ہی اس کے دوست کو اپنے پیچھے لگایا ہے، اور جو اس گھر میں میرا واحد ہمدرد تھا وہ بھی مجھے سب لوگوں کی طرح غلط سمجھنے لگے گا۔ ویسے بھی اس گھر میں مجھے کوئی بھی صحیح نہیں سمجھتا تھا۔ میری چھوٹی بہن تو جب سے میرا رشتہ پھپھو کے گھر ہوا تھا مجھ سے اور بھی زیادہ نفرت کرنے لگی تھی۔ میں یہی کوشش کرتی کہ بھائی جب اپنے دوست کو گھر لے کر آئے تو میں اس کے سامنے نہ جایا کروں، لیکن کیونکہ گھر کے کام کاج کی میری ذمہ داری تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے چائے پانی دینے کے لیے وہاں جانا پڑتا، اور کبھی کبھار تو کھانا بھی دینے کے لیے جانا پڑتا تھا۔ میں بھائی کی وجہ سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ سب لوگوں کے خلاف جا کر میرے لیے بولتے تھے اور میری مدد بھی کر دیتے تھے۔ جہاں تک ممکن ہوتا تھا وہ میرے لیے کرنے کی کوشش کرتے تھے، صرف ان کی وجہ سے میں خاموش ہو جاتی اور کچھ نہ کہتی، جبکہ ان کے دوست کا اس طرح سے مجھے گھر آنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ایک دن میری چھوٹی بہن نے نہ جانے کس بات کا بدلہ لینے کے لیے مجھ پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ اس نے کہا کہ میں چھت پر جا کر ساتھ والے گھر کے بیٹے سے باتیں کرتی ہوں، میرا اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ اب تک تو وہ خاموش رہی تھی، لیکن اب وہ خاموش نہیں رہے گی۔ کل کو محلے والوں کو یہ بات پتہ چلے گی اور پھر وہ لوگ میری وجہ سے اسے بھی غلط سمجھیں گے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں تو چھت پر کام سے جایا کرتی تھی
یا پھر سردی کی وجہ سے کام ختم ہو جاتا تو چھت میں دھوپ میں جا کر بیٹھ جاتی۔ لیکن میری ستیلی بہن نے جان بوجھ کر میرے اوپر الزام لگا دیا، کیونکہ اس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں پھپھو کو رشتے سے انکار کر دوں، لیکن میں نے ایسا نہ کیا۔ ایک وہی تو راستہ تھا میرے پاس جو میں اس جہنم سے نکل سکتی تھی، اور میں خود ہی اپنے ہاتھوں پر وہ دروازہ بند کر دیتی۔ میں ایسا کیوں کرتی؟ میری ستیلی بہن نے مجھے ایسا کرنے کے لیے کہا اور میں نے انکار کر دیا۔ اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے اس نے میرے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ الزام سن کر پھپھو خود ہی اس رشتے سے انکار کر دیں گی۔ میری پھپھو کے جس بیٹے سے میری منگنی ہوئی تھی، میری بہن اسے پسند کرتی تھی، بلکہ اس کی اچھی نوکری اور میری پھپھو کے اچھے گھر بار پر ان دونوں ماں بیٹی کی نظر تھی۔ اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ میرے بجائے اس کی شادی اس گھر میں ہو جائے، لیکن ہزار کوششوں کے بعد بھی وہ ناکام رہی، تو اس نے سیدھا سیدھا مجھے ہی انکار کرنے کے لیے کہہ دیا۔ جب میں نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے میرے بارے میں غلط باتیں کرنی شروع کر دی۔ گھر میں تو سبھی نے اس کی بات پر یقین کر لیا تھا، اور میری ستیلی ماں نے یہ بات سنتے ہی مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ کون سی کسر رہ گئی تھی جو میں اب انہیں اس محلے میں ذلیل کراؤں گی۔ میری ماں بھی میری ہی جیسی تھی، تبھی تو میرے ابا اس کے ساتھ خوش نہیں تھے اور اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے۔ اس دن کے بعد سے میری ستیلی ماں مجھ پر اور بھی ظلم کرنے لگی۔ وہ سارا دن مجھ سے کام کرواتی، مجھے مارتی پیٹتی اور اس کے بعد مجھے کمرے میں بند کر دیتی تاکہ میں چھت پر نہ جاؤں۔ میں بھوکی پیاسی اس کمرے میں بند رہتی اور کوئی بھی مجھے نہ تو کھانا دینے کے لیے آتا اور نہ ہی پانی پوچھتا۔ جب میرے ستیلے بھائی کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اماں یہ بات کہاں سننے کے لیے تیار تھی۔ انہیں تو مجھے سزا دینے کا کوئی نہ کوئی موقع چاہیے تھا، اور وہ موقع انہیں مل گیا تھا جو کہ ان کا خود کا بنایا گیا تھا۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ ابا کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ اب وہ مجھے اس کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیں گی، میری یہی سزا ہے۔ باہر نکل کر میں ان کی عزت نیلام کروں گی، اسی لیے سارے کام وغیرہ کروا کر وہ مجھے کمرے میں بند کر دیتی، یہاں تک کہ مجھے کھانا بھی نہ کھانے دیتی۔ میرے بھائی کو مجھ پر ترس آتا اور وہ روزانہ ہی اپنی ماں سے اور اپنی بہن سے چھپ چھپ کر میرے لیے کھانا لے آتا، اور خاموشی سے میں وہ کھانا کھا لیتی۔ جیسے ہی میں وہ کھانا کھاتی تو مجھے نیند آنے لگتی، اور اس طرح سے میں گہری نیند سو جاتی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہ رہتا کہ میں کہاں ہوں اور کہاں نہیں۔ پہلے تو اماں کی مار کی وجہ سے جو زخم تھے، اس کی تکلیف کی وجہ سے مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی، لیکن جب سے میرے بھائی نے مجھے کھانا لا کر دینا شروع کیا تھا، میں کھانا کھاتے ساتھ ہی نیند آنے لگتی اور مجھے کوئی درد محسوس نہ ہوتا۔ میں گہری نیند سو جاتی۔ صبح اٹھنے پر صرف یہ یاد ہوتا تھا کہ رات کو کھانا کھاتے ہی میں سو گئی تھی۔ سردی کے موسم میں جس کمرے میں مجھے اماں بند کرتی تھی، وہاں پر کوئی بستر نہیں تھا، اور میں اتنی گہری نیند سوتی تھی کہ مجھے سردی بھی محسوس نہ ہوتی۔ اب تو یہ روز کا معمول تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اماں کچھ دنوں تک مجھے یہ سزا دیں گی اور اس کے بعد مجھے اس کمرے سے نکال دیں گی، لیکن اب کی بار ایسا نہیں تھا۔ شاید انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ میری سزا اتنی جلدی ختم نہیں کریں گی۔ اس ٹھنڈ کے موسم میں بھی میں نے ساری سردیاں اسی کمرے میں گزار دی، جہاں پر نہ تو سامان کے نام پر کچھ تھا اور نہ ہی بستر کے نام پر کوئی چیز تھی۔ صرف ایک چادر تھی جو میرے اوپر ہوتی تھی، اور میں وہی اپنے اوپر لے کر سو جاتی۔ 3 مہینے اسی طرح سے میری ماں روزانہ ہی مجھے کام کے بعد کمرے میں بند کر دیتی تھی۔ 3 مہینے بعد اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں اچانک سے حاملہ ہو گئی۔ میری ستیلی ماں نے یہ بات گھر میں سب کو بتا دی کہ میں ایک اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ انہوں نے یہی کہا کہ انہیں تو پہلے ہی میرے اوپر شک تھا، اسی لیے تو وہ مجھے کمرے میں بند کرتی تھی، اور ان کی بیٹی بھی بالکل ٹھیک کہتی کہ میرے ہمسایوں کے بیٹے کے ساتھ بات چیت ہے۔ لیکن پھر بھی اتنی سزا کے بعد بھی میں نے وہ سب کچھ کر دیا تھا جس کا انہیں ڈر تھا۔ میری ستیلی بہن نے ابا سے یہ کہا کہ یقیناً جس کمرے میں اماں نے مجھے بند کیا تھا، وہاں کی کھڑکی میں کھلی رکھتی ہوں گی، وہیں سے کوئی اس کمرے میں آتا ہوگا۔ یہ ساری باتیں جھوٹ تھیں، لیکن میری بات پر کوئی بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اچانک سے مجھے وہ بات یاد آئی کہ میرا ستیلا بھائی جو کھانا مجھے دینے کے لیے آتا تھا، اس کو کھاتے ہی مجھے نیند آنے لگتی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہتا تھا۔ صبح ہی میری آنکھ کھلتی تھی،
یہاں تک کہ مجھے سردی بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ کھانے میں وہ کچھ ملا دیتا تھا؟ لیکن اس نے تو ہمیشہ مجھے اپنی بہن سمجھا تھا، مجھ سے ہمدردی کی تھی۔ وہ کیوں میرے ساتھ ایسا کرے گا؟ میری ستیلی ماں نے تو یہ بات سب جگہ پھیلا دی اور میری پھپھو کو بھی انہوں نے بتا دیا۔ وہ بھی گھبرا گئی تھی اور اس بات پر حیران اور پریشان تھیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ پھپھو تو یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی اور نہ ہی میں اتنا بڑا الزام خود پر برداشت کر سکتی تھی۔ اسی لیے ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ ہوا، اور پھر جان تو تب نکلی جب اس ڈاکٹر نے یہ کہا کہ یہ تو 3 مہینے سے حاملہ ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ میرا تو کسی کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو پھر یہ سب لوگ میرے اوپر کیوں اس طرح سے الزام لگا رہے تھے؟ پھپھو نے بھی جب ڈاکٹر کے منہ سے سب سن لیا تو وہ بھی اس بات پر حیران اور پریشان تھی کہ ایسا کیسے ممکن تھا۔ میری ستیلی ماں اور ستیلی بہن کو تو موقع مل گیا تھا۔ انہوں نے پھپھو کو میرے خلاف کرنا شروع کر دیا اور سب سے یہی کہا کہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ میری ستیلی ماں نے کہا کہ ان کی بیٹی جھوٹ نہیں بول رہی تھی، واقعی میں ہمسایوں کے بیٹے کے ساتھ میرا چکر چل رہا تھا، اس کا ثبوت میں اپنے ساتھ لے کر گھوم رہی ہوں۔ انہوں نے تو 3 مہینے پہلے مجھے کمرے میں بند کرنا شروع کیا تھا، جبکہ ڈاکٹر کے مطابق میں 3 ماہ حاملہ تھی۔ اس کا مطلب تو صاف تھا کہ یہ ناجائز بچہ میرے اسی عاشق کا تھا جس کے ساتھ میں چھت پر جا کر ملتی تھی۔ سب لوگ اس گھر میں میرے خلاف تھے، جبکہ میں سب کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے میں لگی ہوئی تھی، لیکن میری بات سننے کے لیے یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ جب میرے ستیلے بھائی نے آگے بڑھ کر سب لوگوں کو چپ کروانے کی کوشش کی تو مجھے اپنے بھائی پر بھی غصہ تھا۔ جانے کیوں کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے یا میری زندگی میں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب اسی کی وجہ سے تھا۔ یقیناً وہ میرے کھانے میں کچھ نہ کچھ ملاتا تھا، لیکن میں یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ چپ چپ کر مجھے کھانا دیتا تھا، ورنہ ایک نئی مصیبت میرے گلے میں پڑ جاتی۔ میری پھپھو کے سامنے جب میری ستیلی ماں نے ان کی بیٹی نے سارے ثبوت رکھ دیے جو میرے خلاف تھے تو پھپھو نے بھی اپنے قدم پیچھے لے لیے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ میرا رشتہ ختم کر دیا، جبکہ دادی نے انہیں روکنے کی اور سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ ہی یہ سوچ کر ان دونوں کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی تھیں کہ وہ دونوں میری اپنی نہیں ہیں، میری سگی نہیں ہیں، اسی لیے میرے خلاف غلط باتیں کرتی ہیں، اور انہوں نے کبھی ان کی بات پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ لیکن اب جب کہ سارے ثبوت میرے خلاف ہیں اور ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے تو ایسے میں وہ ان کی بات پر کیسے بھروسہ نہ کریں؟ پھپھو نے جاتے ہوئے مجھ سے یہ کہا کہ انہوں نے مجھے بہت معصوم سمجھا تھا، اسی لیے تو مجھ پر ترس کھا کر اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے میرا رشتہ لے لیا تھا۔ اپنے پڑھے لکھے بیٹے کے لیے بھی وہ مجھے بہو بنانے کے لیے تیار تھی، لیکن میں نے صرف ان لوگوں کو دھوکہ دیا، بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی میں نے ٹھیک نہیں کیا۔ میری ستیلی ماں اور ان کی بیٹی جو کچھ بھی میرے ساتھ کرتی ہیں وہ بالکل ٹھیک کرتی ہیں، کیونکہ میں اسی قابل ہوں۔ ان کی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ پہنچا تھا، کیونکہ وہی تو میری ہمدرد تھی اور مجھے میری ماں کی طرح لگتی تھی، لیکن آج ان کے منہ سے بھی اپنے لیے یہ سب کچھ سننا میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ میری ستیلی ماں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ اب وہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنے دیں گی۔ میرے ابا اپنے کام سے کہیں گئے ہوئے تھے، جبکہ میرا ستیلا بھائی بھی اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا۔ ان دونوں ماں بیٹی نے مجھے گھر سے نکال دیا اور یہ کہا کہ میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں اور پلٹ کر کبھی واپس نہ آؤں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ وہ ابا سے اور سب لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ میں اسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہوں جس کی محبت میں مبتلا تھی، جس کے لیے میں نے اپنے سب گھر والوں کو دھوکہ دیا۔ میں نے ان لوگوں کی بہت منت سماجت کی کہ وہ مجھے گھر سے نہ نکالیں، مگر کسی کو میرے اوپر ترس نہ آیا اور کسی نے میری بات نہ سنی۔ میری ماں نے مجھے دروازے کے باہر بھی بیٹھنے نہ دیا اور مجھے یہ کہا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ اب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری زندگی ختم ہو گئی ہے، میں خود بھی اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ جو کچھ میرے ستیلے بھائی نے میرے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد کچھ بھی تو باقی نہیں رہا تھا۔ گھر بھی چلا گیا اور سب لوگوں کی نظروں میں بری بن گئی تھی۔ انہی سوچوں میں چلتی جا رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا ستیلا بھائی موجود تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا
میں اس شخص کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان ساری چیزوں کا قصور میں اسے سمجھتی تھی۔ لیکن وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ ایک گھر میں لے آیا۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں نے دروازہ بہت بجایا، لیکن وہاں پر کوئی بھی دروازہ کھولنے والا نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑی مصیبت میرے سر پر آنے والی ہے، اور اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ میرے ستیلے بھائی کا کیا کرایا تھا۔ اسی نے مجھے سب کے سامنے بدنام کیا تھا، اور اب وہ مجھے یہاں لے آیا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ میرے گھر والے مجھے گھر سے نکال دیں اور اسے اپنی منمانی کرنے کا موقع مل جائے۔ اس کے بارے میں کیا کچھ سوچ رہی تھی؟ کتنا گھٹیا انسان تھا۔ ساری زندگی مجھے بہن کہہ کر بلاتا رہا، لیکن حقیقت میں اسی کی نیت میں کھوٹتا، اور میں اس کی نیت کو پہچان نہیں پائی۔ میں اپنے آپ کو کمرے میں بیٹھی کوس رہی تھی، جب تھوڑی ہی دیر گزری تھی اور کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا ستیلا بھائی اندر آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میری شادی کروا رہا ہے، اور میں خاموشی سے اس کی بات مان لوں، کیونکہ اسی میں میری بہتری ہے۔ میں بہت حیران تھی، اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا دوست مجھے پسند کرتا ہے، اور وہ بہت ہی اچھا قابل انسان ہے۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش رہوں گی، اسی لیے وہ مجھے یہاں لایا ہے، تاکہ میرا اس کے ساتھ نکاح کروا کے مجھے یہاں سے رخصت کر دے۔ میرے بھائی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور یہ کہا کہ میں اس کے بارے میں جو کچھ بھی سوچ رہی ہوں وہ غلط سوچ رہی ہوں۔ اس نے واقعی میں ہمیشہ مجھے اپنی چھوٹی بہن سمجھ کر ہی عزت اور محبت دی ہے۔ اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، اور جو کچھ اس کے گھر میں ہوا وہ نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ وہ میرے لیے کھانا لے کر ضرور آتا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم کہ اسے کھانے میں کیا تھا، کیونکہ میں نے اپنے بھائی سے اس بات کا سوال کیا تھا کہ اس نے میرے کھانے میں کیا ملایا تھا، تو اس نے یہی کہا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا جیسا میں سوچ رہی ہوں۔ اسے نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا۔ وہ میرے لیے اور کچھ تو نہیں کر سکتا، لیکن میری زندگی سنوارنے کے لیے ایک اچھے اور شریف انسان کے ساتھ مجھے رخصت کر سکتا ہے، اور وہ بھائی ہونے کا فرض ضرور نبھائے گا۔ میں بڑی حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے اس نکاح کے لیے ہاں کر دینی چاہیے۔ جو بھی تھا، وہ شخص مجھ سے شادی کر رہا تھا اور مجھے عزت دے رہا تھا۔ ایسے میں در در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر تھا کہ میں کسی سے شادی کر لیتی، کیونکہ اب آگے کا اپنا مستقبل مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی لیے میں نے خاموشی سے اس شخص سے شادی کر لی۔ یہ وہی لڑکا تھا جو بھائی کے ساتھ ہمارے گھر آتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ چھپ چھپ کر مجھے دیکھتا ہے، لیکن اس وقت میں اسے غلط سمجھتی تھی۔ لیکن میں نے ستیلے بھائی کے کہنے کے مطابق وہ ایک اچھا انسان تھا۔ میری شادی کو 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ خوش رہنے لگی تھی۔ بھائی کبھی کبھار گھر آ کر مجھے گھر والوں کی خیریت بتا دیتے تھے، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میرے گھر سے آتے ہی انہوں نے میری چھوٹی بہن کا رشتہ پھپھو کے بیٹے سے طے کر دیا تھا، اور اب ان لوگوں کی شادی بھی طے ہو گئی تھی۔ اسی مہینے کے آخر میں ان کی شادی تھی، جبکہ میری ستیلی ماں نے گھر میں سب سے یہی کہا تھا کہ میں اسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہوں۔ لیکن میرے بھائی نے سب کو سچ بتا دیا کہ میری ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ اسی لیے اس نے اپنے ایک دوست سے میرا نکاح پڑھوا کر مجھے رخصت کر دیا ہے۔ لیکن پھر بھی میری ستیلی ماں نے یہی کہا تھا کہ آج کے بعد اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ویسے بھی میں اس گھر میں کس لیے جاتی؟ سب کچھ تو ختم ہو گیا تھا، اور میں نے اپنی زندگی کی نئی شروعات کی تھی۔ ساری پرانی باتوں کو میں بھول گئی تھی۔ میرے گھر والوں نے میرے اوپر الزام لگایا تھا۔ میں حاملہ نہیں تھی، بلکہ 3 مہینے نیند کی دوا کھانے کی وجہ سے میرے جسم میں کمزوری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے چکر آتے تھے۔ لیکن اب میں بالکل ٹھیک تھی۔ مگر اس ڈاکٹر نے جھوٹ کیوں بولا تھا، یہ بات مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ مگر میں نے ان ساری چیزوں کو اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا۔ میرے گھر میں میری چھوٹی بہن کی شادی میری پھپھو کے بیٹے کے ساتھ تھی، جس کے ساتھ میرا رشتہ طے ہوا تھا۔ لیکن میری ستیلی ماں نے اور میری بہن نے وہ رشتہ ختم کروا دیا تھا۔ مجھے میرے حصے کا شخص مل گیا تھا، اس کے ساتھ میں خوش تھی۔ مجھے اس بات سے کچھ لینا دینا نہیں تھا کہ اب وہ اپنے بیٹے کی شادی کس سے کرواتی ہیں یا کس سے نہیں۔ میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ اس کی شادی ہو گئی ہوگی۔ لیکن 2 دن بعد جب میرا بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آیا تو وہ بہت پریشان تھا۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ اس کی بہن کی جس دن شادی تھی، اس رات
پارلر کے باہر سے اسے کسی نے اغوا کر لیا اور 2 دن بعد ایک گاڑی گھر کے باہر اسے پھینک گئی۔ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی۔ پھپھو نے یہ بھی بات سن کر شادی سے انکار کر دیا اور اس کی بہن کی پوری زندگی برباد ہو گئی۔ اب کوئی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ مجھے اس بات پر بہت افسوس ہوا، اسی لیے میں گھر جانا چاہتی تھی۔ میں اپنے شوہر اور بھائی کے ساتھ گھر واپس آئی اور میں نے اپنی بہن اور اپنی ماں کو تسلی دی۔ میری ستیلی ماں میرے پیروں میں گر کر مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا، ساری زندگی میرے اوپر ظلم کیے اور میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ شاید اسی کی سزا ان کی بیٹی کو مل رہی تھی۔ انہوں نے سب کو سچ بتا دیا کہ وہ یہی چاہتی تھیں کہ پھپھو کے بیٹے سے میری شادی نہ ہو، بلکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہتی تھیں۔ اسی لیے انہوں نے پھپھو کو بہت بار میرے خلاف بھی کیا، لیکن پھپھو ان کی باتوں میں نہ آئی، تو اسی لیے انہوں نے سوچا کہ وہ کچھ ایسا کریں کہ میری پھپھو خود یہ رشتہ ختم کر کے ان کی بیٹی کو بہو بنا لے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر مجھ پر الزام لگایا، اور جو کھانا میرا بھائی میرے کمرے میں لے کر جاتا تھا، میری ستیلی ماں کو پتہ ہوتا تھا، وہ اس میں نیند کی دوا ملا دیتی تھی تاکہ بعد میں مجھ پر الزام لگا سکے۔ اور اس ڈاکٹر نے بھی انہی کے کہنے پر جھوٹ بولا تھا۔ وہ سب کچھ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھیں، مگر ان کو بھی تو ان کے کیے کی سزا ملنی ہی تھی۔ جن لوگوں نے میری بہن کو اغوا کیا تھا، میری بہن ان لڑکوں کو جانتی تھی، اس کے ساتھ اس کی دوستیاں تھیں، تبھی انہوں نے اس کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ وہ امیر لوگ تھے، پیسے دے کر رہا ہو گئے، جبکہ میری بہن کی ساری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میری پھپھو کا بیٹا شاید میرے نصیب میں نہیں تھا، اسی لیے وہ مجھے نہیں ملا۔ جو میرے نصیب میں تھا وہ مجھے مل گیا اور میں اس کے ساتھ خوش بھی تھی۔ جبکہ پھپھو کو افسوس تھا، کم انہوں نے غلط فیصلہ کر لیا۔ لیکن جن لوگوں نے میرے خلاف سازش کی تھی اور مجھ پر الزام لگائے تھے، انہیں بھی ان کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ جب ہم کسی کی دوسرے کے لیے برا سوچتے ہیں تو یہ بات اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ وہ تو شاید اس مصیبت اور پریشانی سے نکل بھی جائے، لیکن ہم لوگ کسی کا برا کرتے کرتے کہیں نہ کہیں اپنے ساتھ بہت برا کر جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔